اللہ کا ذکر کرو، اس کے نام کا ورد کرو، اور مختلف اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے صبح اور شام کے، دن اور رات کے، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے کام سے پہلے، کے دوران، اس کے بعد، چاہے وہ معاملہ فرائض کا ہو، چاہے وہ نوافل کا ہو، چاہے سنتوں کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ دن کے عام معاملات ہو، آپ غسل سے ہو، غسل سے نہ ہو، پاکیزہ حالت میں پاکیزہ نہ ہو، تمام حالت کے اندر انسان کیا کیا ذکر کر سکتا ہے، کیسے ذکر کر سکتا ہے، تمام تر تفصیلات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ایمفسائز، اتنی اہمیت، اتنا جس کو کہیں گے امپورٹنس اس چیز کو دینے کے بعد کہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، ہمارے بنانے والے کا ذکر کیا جائے، چونکہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے یاد رکھیں، اس چیز کا کرنے کا حکم انبیاء کے ذریعے ہم تک دیتا ہے۔ تو رب العزت اپنے ذکر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہی وہ واحد ذات ہے جس کا ذکر کیا جائے، جس کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، ٹھیک ہے، جس کا ورد کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی کا ذکر اور تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رب العزت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں کے ذکر، کتنی چیزوں کا ذکر اور کتنی باتوں کا ذکر دن اور رات ہمارے زبانوں پر ہے۔ یہ بات میں تنزیہ طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات لیکن ایک اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ برانڈز کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اپنی سروسز جو یوز کرتے ہیں موبائل کا، پتہ نہیں دن رات کا بس اس کا ذکر کرنے سے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ذکر مطلوب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں چیزوں کا، برانڈز کا، عام باتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر الہی، جب رب العزت کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اتنے ہم اس میں کوتا ہے، اتنے پیچھے ہیں، اور اتنا مخصوص کرتے ہیں، مطلب اتنا خاص کرتے ہیں، اتنا کم کرتے ہیں، اور اتنا خاص کرتے ہیں کہ حالت یہ کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کبھی کر دے تو لوگ کوشچن مارک کرتے ہیں، سوال اٹھا لیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی شخص نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں کل کام کروں گا، تو سامنے والا بالکل بھائی صاحب پلیز، یہ انشاءاللہ بولے تو مطلب کل کام نہیں ہونے والا ہے۔ تو آپ پکا وعدہ کیجئے مجھے انشاءاللہ کے ساتھ، یہ بھی بولیے پکا وعدہ۔ جب میں بھروسہ مطلب اللہ کے ذکر کو اتنا خاص اور ایسے وقتوں میں کیا گیا کہ یہ ذکر کے تعلق سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انشاءاللہ مطلب کل دھوکہ دینا یا نہیں کرنے کے لیے بولنے والا۔ کسی نے اگر سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر دیا ہوتا ہے، لیکن اتنا مخصوص ہے کہ دوسرا جانب، دوسرا فریق، سامنے والا یہ سوال کریں گا یہاں تو مجلس میں شعر کس نے نہیں بولا، پھر آپ کو سبحان اللہ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا، لیکن کتنا مخصوص ہے، دیکھیں عام نہیں ہے، کتنا مخصوص ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں جب کوئی ذکر کر دیتا۔ کسی نے کسی کو دیکھ کر ماشاء اللہ یہ لفظ کہا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو سامنے والا فوراً سوال کرتا ہے اتنا موٹا تھوڑی ہوا، مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن مخصوص ہے، سبھی کبھار ہوتا، تو سامنے والا تعجب میں پڑ جاتا ہے ابھی کیوں کیا؟ اب اس کا ریزن کیا تھا، یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ تم نے مجھے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، جبکہ جیسا اللہ نے چاہا اس کا معنی ہے اللہ نے جیسا چاہا انشاءاللہ اللہ جو چاہیں گا۔ لیکن ہم چونکہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اور بڑا مخصوص کرتے ہیں، سلام اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں یہ ہم پر واجب ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے بڑے لیڈران کو بھی سلام لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا مخصوص ہو گیا ہے، تو جب کوئی کسی کو سلام زیادہ کرتا ہے تو سامنے والا ڈر جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہیں یہ ادھار مانگنے اب آنے والا تو نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ تو وہ ڈر جاتا ہے، مطلب یہ ذکر بھی خاص ہوا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا، وہ بھی خاص کر دیا، اور اتنا خاص ہے کہ وہ ذکر پہ آپ سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا۔ تو یہ تو ایک عام بات مسلمان کا، یہ جس کو بولتے ہیں دن چریا، صبح سے لے کر شام کا معمول ہونا چاہیے کہ وہ صبح اٹھا تو اس نے ایک دعا پڑھی، اس نے کھانا شروع کیا تو ایک دعا شروع کی، اس نے کوئی چیز کی ابتدا کی تو اس نے دعا بسم اللہ اس نے اس سے شروعات کی، اور اس نے پھر سونے گیا تو اس نے ایک دعا کی، اور اس نے کسی بھی کام کی شروعات کی تو ایک دعا کی، گھر سے نکل رہا ہے تو دعا کر رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت افضل الذکر وہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، افضل ذکر جو ہے ورد کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، انشاءاللہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، تبارک اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے بھی ہم کوتا ہو گئے، ہمارے ذکر نہ کرنے کی وجوہات یقیناً میرے درس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں ایک رکھتا چلوں اس سے پہلے کہ ذکر کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں، وہ یہ ہے ہم لوگ اللہ کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں یا کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا، اگر دو لوگ سامنے بیٹھے تو کچھ بولتے رہتے ہیں موٹے موٹے، یہ ٹھیک ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تو بولو یار جملے،
مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خاص آ جائے، ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، ورنہ ہم لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، بددعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک لمبی حاکم کی روایت کے الفاظ میں آخر ایک جملہ یہ کہ لعنت و ہلاکت و شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ پہ درود نہ بھیجے، تو ہم وہ واجب جہاں ذکر ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ دیکھیے، تو ہم نے پتہ نہیں شرم حیا یا کن کن چیزوں کو وجوہات بنا لی، لیکن وہی شخص، وہی فرد جو اللہ کے ذکر میں شرم اور حیا کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، نعوذ باللہ، گالی دینے کے اندر اگر اس کا دیکھ لے تو ایسی کی گالیاں دیں کہ آپ کو تعجب کریں، بلکہ آپ ڈھونڈنا پڑیں گا ڈکشنری میں اس کا میننگ کیا ہے اور کہاں سے لایا اس نے الفاظ۔ لیکن اللہ کے ذکر کو شرم آتی ہے، کسی کو اللہ کے ذکر کرتے ہوئے مطلب کتنی وجوہات میں نے یہاں پہ، پتہ نہیں شیطان ایسا مسلط ہو گیا کہ اللہ کے ذکر سے ہم کو قریب ہونے نہیں دینا چاہتا کہ کبھی بندہ اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک، اور ذکر کئی چیزیں یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، الحمدللہ افضل دعا ہے، قرآن خود اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہے، کئی ساری دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، کئی ساری دعائیں جو اعمال سے پہلے، اعمال کے بیچ اور اعمال کے آخری میں بتائی، یہ تمام ذکر اللہ کا یاد رکھیں۔ سلام آپ کرتے ہیں، ایسا کوئی مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نہیں پائیں گے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اللہ کے ذکر سے خالی۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، مطلب وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے، وہ مردہ ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو گویا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، تو زندگی کی علامت یہ ہے کہ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کا جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ سمجھ لیجئے مر گیا، اس لیے کہ ایک مردہ ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ سمجھ رہے بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے۔ تو کیا ہم مردہ ہے؟ نہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ موقع دیا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے ان تمام طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ بھی اہم یاد ہے، میں اور آپ ذکر کرنے کے نئے طریقے نہیں بنائیں گے، میرا ٹاپک یہ بھی نہیں ہے کہ ذکر کون سا اور کون سا نہیں، اس لیے میں وہاں بھی نہیں جاؤں، لیکن ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو وہی ذکر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ لوگوں نے بہت سارے اذکار اپنے دل سے بتایا اور کہا کہ یہ اللہ کی تعریف میں اذکار کی ذکر کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں دعا ملی جام زبان میں ذکر مطلب اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے یا جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور یہ کہا کہ یہ اللہ کو پسند ہے، وہ الفاظ وغیرہ ذکر کا حصہ ہے۔ ایسی بھی دعائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی گئی، آپ نے پسند کر کے کہا بڑا افضل ہے، تو وہ بھی ذکر کا حصہ بن گیا۔ تو ثابت بھی ہونا ضروری ہے، من مانے اذکار کیجئے۔ اسی طرح جب ذکر کی بات ہوگی تو یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ذکر کی تعداد اگر کسی ذکر کی ہے تو سنت میں اگر موجود ہے تو اس کو تعداد کی حد تک کیجئے، ورنہ اپنے طور سے تعداد بھی مت باندھیے۔ جیسا کہ آپ نے باندھی کہ 100 مرتبہ، بہت سارے لوگ پتہ نہیں یہ عمل 50 مرتبہ کر لیجئے، یہ ذکر 100 مرتبہ کر لیجئے، لیکن وہ نمبر 100 50 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولے کہ اس کو 50 اس کو 100 کریں۔ تو جہاں لمٹ لیس کیجیے، جہاں بتا دیا گیا کہ اتنے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے اس کو اتنے سیٹس میں کیجیے۔ 100 بار پڑھنے سے تو 100 کے سیٹس بنائیے، مطلب 100 بار یہ پڑھ لیے تو اتنی فضیلت ہے، اگلی بار تو جیسا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں بندہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہوا نمازوں کی بات، اور آپ نے پھر تعداد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ذکر کب ہے؟ سونے سے پہلے۔ اب دیکھیے تعداد فکس ہے، 33 34، یہاں ویسے ہی کرنا ہے، اب تعداد بھی اپنے دل سے نہیں، یہاں شریعت نے پھر باندھ دی، ہاں آپ کو وہ اتنا سیٹ ہونے کے بعد اور کرنا ہے، اتنے سیٹ سے پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو جہاں لمٹ لیس ہے، لمٹ لیس مطلب جہاں حد نہیں، لا محدود کیجیے، کیونکہ میں جانتا ہوں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر ہے، اتنا افضل ہے کہ خالص دل سے پڑھا جائے تو عرش چلے جاتا ہے، کوئی چیز کو روک نہیں سکتی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے درخواست اور کہا اللہ مجھے کوئی ذکر بتائیے، کوئی ایسا کلمہ بتائیے جو میں آپ کی تعریف آپ کی شان میں پڑھوں۔ تو ابھی اس میں آتا ہے جو ہے اللہ رب العزت نے کہا لا الہ الا اللہ، تو کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں، ایک موسیٰ ایک اللہ میں نبی ہونے کے ناطے سمتھنگ اسپیشل ڈیزرو کر رہا تھا، امید کر رہا تھا کچھ خاص دیا جائے، تو کہا موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا ترازو کے، اور ساری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے اسکیل میں ماپنے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا
بھاری ہو جائیں گے، اتنا افضل. تو یہ لمٹ لیس ہے، تو اس کو آپ باندھی مت 70,000 باندھی مت اتنا لمٹ لیس کر لیں. حد نہیں ہے تو آپ جہاں ہے تو کیجیے، سیٹس بنا کے کیجیے. جہاں بتا دیا کہ دن اور رات میں اتنا تو اس کو اتنا ہی. یہ بھی ضروری ہے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کرے، دوسرا سنت کے مطابق کرے، تیسرا سنت میں ثابت ہو وہ کرے، تیسرا جتنے تعداد جیسی بتائے ویسے کرے. جو عام ہے لمٹ لیس، حد نہیں تو کرتے رہیے لامحدود طور سے. جس کی حد بتا دی گی اس کو اس حد میں سیٹس بنا کے آپ ملٹیپل ٹائم، مطلب بار بار ان سیٹس کو 100 مرتبہ پھر 100 مرتبہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود کی فضیلت ہے، صبح 10 شام 10. ٹھیک، کچھ چیزیں محدود بتا دی گئی. تو بہرحال ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. چلیے آئیے اپنے ٹاپک اس کی اہمیت کی طرف. ہم کو اس کی اہمیت دیکھنا ہے. قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی اہمیت بتائی ہے. مطلب اتنی ساری حدیثیں، اتنی ساری آیتیں اس تعلق سے یاد رکھیے. میں انشاءاللہ چند حدیثیں اور چند آیتیں اور چند افضل، بہت افضل ذکر ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کروں گا جو بہت افضل ہے، جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنے افضل ہے اور یہ اتنے افضل ہے، اتنے افضل. اور یاد رکھیں پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو ذکر کا عادی بننا ہے. یہ عادت ڈالنا ہے. یہ شرم جھجک عادت نہیں ہے. لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ عربی کے الفاظ ادا کرنے میں شرماتے ہیں، وہ سب بھول جائیے. اللہ کے ذکر کو عام کیجیے، معمول بنا لیجیے. چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، سب کیجیے. صبح کی ہو، دوپہر کی ہو، شام کی ہو، نماز سے پہلے ہو، نماز کے دوران، نماز کے بعد کی ہو، تمام کی ہم عادت ڈالیں. اور ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت افضل مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اپنے گناہوں کو ہم دھو سکتے ہیں. تو یہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کریں. استغفار کی شکل میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو سکتا ہے، قرآن کے نمازوں میں تراویح تہجد کے اندر سننے کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ صبح اور شام کی دعاؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے. بہت ساری اس کی شکل میں اس کو کرنے کی کثرت سے کوشش کرے. اور آپ یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج رمضان اور غیر رمضان میں ایمان کی آپ نے دیکھا درجہ فرق کتنا رہتا. رمضان میں کیوں ایمان اتنا بلند ہوتا ہے اور غیر رمضان کیوں ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے رمضان میں کرتے. کچھ نہیں تو تراویح بھی تو قرآن سن رہے ہیں، یہ نارمل سے بڑھ کر کرتے ہیں نا، ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ فرق ہے. صرف آپ دیکھیے ذکر کا فرق یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا کثرت سے کیا جاتا ہے، یہ ڈفرنس آپ محسوس کر سکتے رمضان وغیرہ. سمجھ رہے بات کو میری؟ یہ بڑی اہم چیز. اللہ کا ذکر یاد رکھے، اس کے لادادات فضائل. میں آج سے اہمیت بھی آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. اللہ رب العزت قرآن میں اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، بار بار دیے. اپنی توحید مطلب اس کو ایک ماننے کا ہمیں حکم دیا، اور ساتھ میں کثرت سے اس کو یاد کرنے کا بار بار حکم دیا. اپنے نبیوں کو ساتھ میں قرآنی آیتوں میں اس کے قاری، اس کے پڑھنے والوں کو، اور بہت سارے واقعات بتا جن واقعات میں لوگوں نے ایسے ایسے اللہ کو یاد کیا، ایسے ایسے ذکر. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو خوب سے خوب کریں. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا لَا. کہ اللہ فرماتا اور کہتا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. پھر آگے فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا لَا، اور میرا شکر ادا کرو، احسان مند رہو اور ناشکری مت کرو، کفر مت. سمجھ رہا؟ تو یہاں دیکھیے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ایسا کون سا انسان ہے جو اس مجمع میں اور میری بات کو جہاں بھی سن رہا ہے یا سنیں گا وہ یہ نہیں چاہتا. دنیا کی مثال دے رہا ہوں، پھر اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ہو، اس کو یاد کرے، یا ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں. اللہ رب العزت یہاں کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں کیا فرمانا. دیکھیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو میں تمہیں. کون سا ایسا بندہ ہے یہاں اللہ کا جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کا تذکرہ کرے، اس کو یاد رکھے؟ ہم نے اللہ رب العزت کو بھول گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھلا گیا. اس معنی میں کہ ہم لوگ اللہ سے وہ تو امید رکھتے ہیں جو ہمیں چاہیے، لیکن وہ نہیں دیتے. بڑے ناشکر ہیں کہ اس کے لیے ہم نے کرنا چاہیے کہ ذکر کرتے کرتے کبھی دکھنا نہیں چاہیے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کو صبح اور شام جو ہے یاد کرتے رہیں. اور اللہ رب العزت نے ان بندوں کی اپنے کتاب میں تعریف کی جو بندے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ آل عمران
سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151. یہ وہ آیت ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں اٹھتے ہیں تو تہجد سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ 10 آیتیں پڑھتے. اس کی بات کی 91 یہ آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھتے تھے، جس میں آیت کا حصہ یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر کرنے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے. فرماتا اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کے بندے ان کی تعریف جو اس کے خاص بندے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے اور کروٹوں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان بندوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہے. کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے سے، بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو شروع میں نے کہا اس کے لیے کوئی کیفیت نہیں. آپ کھڑے سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے تو بھی ذکر کیجیے، آپ لیٹے ہیں تو بھی ذکر کیجیے. اور اللہ کے ذکر کے لیے پاکیزگی ناپاکیزگی کا مسئلہ نہیں. بہت ساری دعائیں ہیں وہ اس حالت بھی کی جا سکتی جب انسان پاک نہ ہو. حفاظت کی دعائیں جو انسان محفوظ ہر حالت میں چاہیں. سمجھ رہے بات؟ تو آپ دیکھیے تو لیٹے سے کرتے ہیں. تو کوئی صحت مند ہے کھڑے کے اللہ کا ذکر کر رہا، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. کوئی انسان ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لیٹے لیٹے کسی کو یاد ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ ماں عائشہ کے جو ہے مانڈی پر لیٹے ہوئے تھے قرآن کی تلاوت کیا. تو ماں عائشہ سمجھ رہا بات؟ تو آپ لیٹے تھے تو آپ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کرتے تو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے. یاد رکھیے ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اس تعلق سے اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے وہ کیا فرماتے اس آیت کی تفسیر میں. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے اور کہتے ہیں یعنی وہ بندے جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیمار ہو، اور تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. یہ وہ بندے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے کرتے ہیں جو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی. اب ہوائی سفر بھی آگا تو ہوا میں، اسپیس میں، ٹھیک، تو زمین پر اور سمندر میں ٹھیک ذکر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اکیلے میں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، غربت میں بھی کرتے ہیں، مالداری میں بھی کرتے ہیں، صحت یابی میں بھی کرتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنانا چاہیے. اور یاد رکھیے اچھی صفتیں اور اچھی خصلتیں بہت پریکٹس کرنے سے نفس میں آتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے خود، جو ذکر کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو نیند کی حالت میں بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو برابر ذکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. حالانکہ نیند بےہوشی کی کیفیت، نیند موت کی کیفیت آدمی سے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا پیر پڑ جائے تو وہ یہ نہیں کریں گے اللہ اکبر کہہ کر اٹھے. مطلب دیکھیے انکانشیس مائنڈ بھی جب سمجھ رہے آپ کوئی چیز ادا کرتا ہے تو اللہ کی ذکر کے ساتھ کتنی بڑی بات ہے. تو کیا یہ صفت ایسی پیدا ہوگی ان کے نفس؟ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کی موت کے واقع، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت عام ہے میڈیا آج کل. ایسے لوگوں کی اموات میں نے دیکھی جن کے انتقال ہوئے اور انتقال میں وہ بے ہوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنے کتنے دن تک کوما میں رہے، لیکن وہ کوما میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کیے چلے جا رہے تھے اور کوئی حافظ تھا تو قرآن ہی پڑھے جا رہا. جب جو انکانشیس اسٹیٹ میں مطلب اس کا مشین کے اعتبار سے مشین بتاتی ہے اس کا ذہن میں چلنا بند کر دیا، لیکن اس کے زبان کے الفاظ بتاتے ہیں کہیں نہ یہ کنیکشن چالو ہے جو اللہ کا ذکر کنٹینیوس کیے چلا جا رہا ہے. یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت 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 زیادہ مشقت، محنت، انسان اپنے آپ کو اس چیز میں عادی کر دے. جب وہ چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں ویسا بنائے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرے، چاہے ہم ہوش میں ہو چاہے بے ہوشی کے حال میں. تو وہ بے ہوش بھی ہے تو اللہ کا ذکر ہے. قرآن کی تلاوت اب دیکھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ اب سائنسی اعتبار سے مشین بتا رہی ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوما کی کیفیت ہے، لیکن قرآن حالانکہ بے ہوشی کہیں کہیں واقعات میں نے دیکھ. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی، یہ عادت انشاءاللہ جب راسخ ہو جاتی ہے، نفس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تو پھر بے ساختہ یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں. جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے، آئیے واقعہ سناتا ہوں. جنگ احد کے اندر ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس کے سامنے کھڑے حفاظت کے لیے، ایک تیر اندر لگ کر وہ آواز کرتا، سی کی آواز ان کے زبان سے نکلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم اس وقت بسم اللہ کہہ دیتے فرشتے تم کو اٹھا لے. تکلیف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا. اب آپ ذہن کو یاد دلائیے، اب کبھی گرا، ٹھوکر لگی، مار لگا تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. آپ یقین یعنی کئی دن لگ جائیں گے اس کے بعد بھی ذہن یاد نہیں کرتا. ہر بار کچھ تو ہی منہ سے، اور اتنے عجیب و غریب الفاظ ہم نکالتے ہیں منہ سے، جو نکالتے بھی اللہ رحم کرے وہ ایسی شخصیات ہیں وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر بھی نہیں. ٹھوکر لگی تو کیا نکلتا ہے؟ ارے باپ رے، اگر آدمی بے ساختہ انکانشیس مائنڈ نے یاد کر لیا، کیونکہ ذکر کی عادت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں منہ سے نکلتی. عورت ہوں گی تو
अम्मा गे क्या बोलते करते हैं लोग, समझ रहे हैं नहीं, क्यों? तो जहन में यही आता। अब आदत डालिए कि अब कोई तकलीफ हो तो मैं, या कोई ऐसा वाक़या देखे जिससे आप परेशान, एक्सीडेंट देख लिया आपको बड़ा, कोई ऐसा हादसा, तो क्या कहेंगे? ऐसा अल्लाह ऊपर कहना, अल्लाह की तारीफ बयान हो, लेकिन हमारे मुंह से निकलता है कि देखिए नहीं निकल रहा है ना। बहुत प्रैक्टिस के बाद ये अल्फाज आते, इनका फायदा मैं बता चुका हूँ। जब अनकॉन्शियस माइंड इसको याद कर लेता है ना, तो अचानक हंगामी अगर कोई मुसीबत आप पे आ गई और अल्लाह ना करे उसमें अगर आप उस हंगामी उसके अंदर ही मौत थी, तो इंशाअल्लाह मुंह से ये अल्फाज निकलेंगे जो अल्लाह के जिक्र करते, दूसरे अल्फाज नहीं निकालेंगा। हाय मुसीबत, हाय परेशानी, अरे बाप रे, अरे हमारे, अरे नहीं, वो बोलेंगे अल्लाह। अब बच गया तो ठीक हो गया, नहीं बचा तो कोई मसला नहीं, अल्लाह के जिक्र के साथ जिंदगी बहुत अहम है, याद बहुत अहम अल्लाह का जिक्र, लेकिन हमको आदत नहीं। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो अनकॉन्शियसली अल्लाह को याद करते हैं, उनके जहन में उसको याद कर लिया, अपने रब की तारीफ बड़ाई बयान करना उसकी आदत बन गई, जिसकी उस जिसने ऐसा याद किया उसके जहन ने ऐसा प्रैक्टिस कर लिया, जब वो होश में होता भी तो जिक्र करता है, बेहोशी का आलम में करता है। और याद रखिए, हम बहुत सी बार यही बोलते हैं कि बच्चे हमारे अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, बच्चे सलाम नहीं करते, सलाम तो छोटी चीज है, दुआ को मिलते वाजिब की बहरहाल नहीं करते हैं, तो ये बच्चों की इसमें बड़ा कसूर नहीं है। पहले बड़े कसूरवार मैं और आप, बच्चे वही काम करते, उन्हीं चीजों की अहमियत देते हैं जो अपने बड़ों को और समाज में लोगों को करते हुए देखते हैं। तो अगर माँ ये बोलने वाली हो किसी मुसीबत किसी परेशानी पर, बच्चा कहीं से गिर रहा हो तो वो चीखने चिल्लाने के बदले अल्लाह अकबर कहती है उसको, तो उस बच्चे को आदत हो जाती है कि मैं भी कभी मुसीबत से पड़ूं या किसी को देखूं तो अल्लाह अकबर के लफ्ज ही मेरे में, और वो नशो पाता है। जब माँ चीखती है और बाप चीखता है, वो अल्लाह का जिक्र करते चीख पर भी क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चा भी सीखता है, टूटे फूटे अल्फाज जो बात नहीं करता कुछ तो ही बोलना चाहता है, अल्लाह का जिक्र करना, क्योंकि माँ बाप को वही करते हुए, माँ बाप को नमाज पढ़ते हुए देखता है, तो एक 5-7 महीने का बच्चा जो भी सिर्फ रेंगता है, टूटा फूटा खड़ा होता है, खड़ा भी नहीं हो सकता है, वो भी माँ के साथ या बाप के साथ रुकू और सजदे करता है। बस उसके रुकू और सजदे का फर्क ये कि रुकू और सजदे में आप फर्क नहीं कर सकते, क्या है, दोनों एक ही रहते हैं, कमर से पूरा झुक जाता है। क्यों? उसने अपने बड़ों को ऐसे ही करते हुए देखता है, उसकी माँ सजदे में झुकती है, उसका बाप सजदा करता है, वो भी वही करना चाहता है जो अपने बड़ों को देखता है। तो हमारे बच्चे जिक्र से गाफिल, हमारी कौम जिक्र से गाफिल, मिन जुमला, इतनी भी कह रहा हूँ सब, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो तादाद कम है, कलील है यहाँ तक। तो अल्लाह के जिक्र को मामूल कर लिया, तो जब बड़े जिक्र करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, बात मेरी नोट कर लीजिए, बड़े नहीं करेंगे तो बच्चे कभी नहीं सीख सकते। तो बच्चों के पास सलाम की कमी नहीं है, बड़ों के पास सलाम की कमी थी, जिसके वजह से बच्चों ने नहीं सीख, समझ रहा? एक छोटी सी चीज है अस्सलाम वालेकुम, लेकिन ये जुमला देख के मुंह से नहीं निकल रहा है बच्चों के, सिखान शर्म की वजह से वो नहीं कर रहा है, तो 3, 4, 5 साल से करना सीख लेंगे। लेकिन हमारे पास देखिए आप बाकी सब हो रहा है, वो जिक्र छोड़ के अल्लाह, तो हम लोग अपने आप को आदी बनाए, अपने बच्चों को आदी बनाए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन बंदों को बकसरत जिक्र करने का हुक्म दिया, और यूं फरमाया कुरान के अंदर, सूरह आराफ सूरह नंबर 33 आयत नंबर 41, अल्लाह फरमाता है, कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का जिक्र करो, थोड़ा बहुत नहीं, कसीरा, कसरत से। ये वो माल है जिसको कसरत से जमा करना है, ये वो अमाल है जिसको कसरत से जमा करना है। हम लोग दूसरी चीजों की कसरत के पीछे पड़े, ये कसरत कहीं ना कहीं चूक रही। कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, बहुत ज्यादा, टू द एक्सट्रीम, टू द लिमिट्स जिसको बोल सकते हैं, अपनी हदों तक जो अल्लाह ने ताकत तवाने दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बख्शाए थे, आपके ताल्लुक से रिवायत में आता है, इतना कसरत से खड़े होते नमाज में, और नमाज जिक्र अल्लाह, कुरान तिलावत, कसरत से खड़े होते कि पैरों में वरम आ जाते, पैर सूज जाते, पैर सूज जाते, इतना कसरत से आप नमाज में खड़े होते। तुम आपकी एक ज़ौजा ने, आपकी एक बीवी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप तो बख्शाए हैं, तो ना फिर भी अल्लाह का जिक्र करते, इतनी कसरत से नमाज पढ़ते, रात भर खड़े होते, तो कहा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो अल्लाह का शुक्र भी याद रखिए जिक्र जब हम करते हैं बंदा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखिए, बख्शाए अमाल के एतबार से इनसे पहले और इनके बाद कोई नहीं गुजरा, वो इस कदर कर रहे हैं, तो हमारी आपकी कैफियत क्या होनी चाहिए? हम भी कस जिक्र करने वाले, हाँ, नमाज की शक्ल में, तिलावत कुरान की शक्ल में, दीगर दुआओं की और अस्कार की शक्ल में जो बताएगी सुन्नत से साबित है, ठीक है? तो हम इसका मामला करें कसरत से, तो ये वो अमल है जिसको कसरत से करना है। हम दूसरी कसरत के चक्कर में पड़े हैं, हम माल दौलत के जखीरे जमा करना चाहते हैं, लेकिन छूट जाते हैं, हमारे भरने के बाद बच्चों में तकसीम हो जाती है, विरासत बन जाती है, कभी कभी जुल्म की वजह बन जाती है, हमारी नस्लों पर ना देगा खानदान वाले बच्चों में, समझ रहे बात? ये हम जमा करने के पीछे पड़े हैं, लेकिन हम वो चीज जमा नहीं करते जो जमा करना है, कसरत से करना है, वो अल्लाह का जिक्र।
اور ذکر کے لیے پابندیاں بھی یاد رکھی، جو غسل وضو کی پابندیاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے اذکار تو ایسے آپ کو جو وضو کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ بھی سمجھا۔ تو بہرحال اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو، وسبحوا بکرۃ وصیلا، اور اللہ نے فرمایا اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو، کی پاکی بیان، اور اللہ کا ذکر کرنا، اپنے پالنہار، اپنے رچیتا، اپنے بنانے والے کا ذکر کرنا، یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں، آپ دیکھیے ہر مذہب کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ بنانے والے کی تعریف کی جائے۔ آپ دیکھیے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کسی نہ کسی ناحیے ڈھنگ سے، سمجھ رہا بات؟ تو ہمیں اللہ رب العزت تعلیم دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ بتا دیا ذکر جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہ چیز ہے یاد رکھے رب کو خوش کرنے، ہمارے پاس اصل وہ چیز ہے جس سے ہمارے لوگوں کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں حکم دیا گیا کثرت سے کرو، صبح اور شام کی اللہ کا ذکر بیان کرو۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے، اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے ایک حدیث قدسی میں جو کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے، سنی حدیث کے الفاظ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں، تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ تمہارا رب یا اللہ مجھ سے فرماتا ہے، یا اس کا پہلا راوی اللہ رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ سے روایت یہ حدیث قدسی۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد۔ تو اللہ کی مدد، نصرت، کامیابی، ہیلپ چاہیے تو اس کا طریقہ ہی، جب کوئی مصیبت اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر چھوڑ کر بھاگ رہے، بتائیں دنیاوی کیا دنیاوی وسیلوں کو بھی تلاش کرنا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک مصیبت ہے اللہ اکبر مدد کے لیے بھاگی نا، ہم وہ تو کرنا ہے وہ کام چھوڑ کر وہ کر رہے ہیں جو صرف ہماری طاقت کے اندر ہے۔ اللہ کی مدد شامل تب ہوگی جب راضی کروں گا مدد۔ آپ دیکھتے صحابہ اور صحابیت کا معمول یہ ہے کہ کسی کے پیدائش پر بھی الحمدللہ کہا تو اموات پر بھی الحمدللہ کہا تو مر بھی گیا تو الحمدللہ، یہ بھی خیر تھا اس کے لیے، دنیا میں جتنا جینا تھا جیت، سمجھا الحمدللہ۔ آپ دیکھیے صحابیت کا، وہ صحابیہ کا واقعہ تھی جس کی ایک بیٹی کی خبر آئی شہید ہوگا، دوسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، تیسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، چوتھے کی خبر آئی چاروں پہ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں سے اللہ سارے کائنات کا جو الحمدللہ ہو گیا نا، سمجھا بات؟ یہ چیز دیکھیے آپ کی کثرت سے کرنا ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے جب بندہ اس کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے افضل کوئی عمل نہیں، کوئی بھی قسم کا عذاب، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور انسان جو ایک دوسرے کی تکلیف ہو، سمجھ رہا عذاب سے تکلیف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے فرمایا جہاد کی سبیل اللہ بھی، اللہ کے ذکر عذاب سے بچانے یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ کے ذکر مدد بھی آپ کی دنیاوی جتنے اسباب اختیار کیجئے وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہے۔ کوئی بیمار ہے اللہ کا ذکر بھی آپ نے کیا، خبر ملی سبحان اللہ اتنے اچھے بیمار ہو گئے، اللہ اکبر یہ خبر ابھی تو اچھے خاصے دے اللہ تعالیٰ اگر ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف اللہ کی طرف جانا ہے، اس شخص کو آپ دواخانے پہ لے وہ بھی آپ سب چیزیں اس سے موانیت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقی سب سر اللہ کا ذکر غائب ہے، جو اصل مدد لانے والی چیز ہے وہ غائب ہے، اور باقی ساری کوششیں جو ہیومن لیول پر ہو رہی وہ کر رہے ہیں۔ ہم کو سب سے مین چیز یہ کہ رب العزت کے بغیر ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، بلکہ ہمیں تو ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسی رہنمائی کر کے پل بھر کے لیے بھی تیری رہنمائی سے ہٹ کر میں دنیا میں کوئی کام نہ کروں۔ پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر آپ دکان کھول کے بغیر ذکر کے تجارت جانو، بغیر ذکر کی کوئی عمل کر دیا بغیر کر سکتا ہے؟ پاسبل کیسے ہے؟ امکان ہی کیسا ہے؟ آپ دیکھیے
اور ذکر کے فائدے ہمیں بھی ہے، یاد رکھیں یہ اللہ کی تعریف چلی اس کے فائدے ہیں۔ بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام سے کسی چیز کو شروع کرنا، لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات آپ جانتے ہیں۔ جب بسم اللہ کسی عمل میں شامل نہیں ہوتا، جیسے انسان کھانا کھا رہا بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان شامل ہو گیا۔ دروازہ بند کے گھر کا اور بسم اللہ نہیں پڑھا، اب شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، تو شیطان داخل ہوتا ہے، گھر میں سونے کا انتظام اس کے ہو جاتا ہے، رہنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے بسم اللہ ہے اللہ کے نام سے، کتنی اہم چیز، لیکن اللہ رحم کرے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، ہمیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں تو کھانا بھی کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے، کیا کیا چیز اتنا اہم ہے اللہ کا ذکر۔ آپ دیکھیے آپ کھانا کھا رہے ہیں، انسان کا اصل مال کیا ہے معلوم آپ یہی ہے، جو کھاتا ہے جو پہنتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے اس کا اصل، باقی سب وارثوں کا ہوتا ہے۔ جو کھایا اور جو ضائع کیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، جو پہنا اور جو پھاڑ دیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، یہ تین کے علاوہ تو وارثوں کا ہے سب۔ اللہ کا ذکر کر کے کھائے، اللہ کا ذکر کر کے پہنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی سے افضل کوئی چیز نہیں یاد رکھیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کر کہتے ہیں جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اس میں، کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ کیاری سمجھتے نا، تو چھاڑ وغیرہ کاٹن میں لگا دیتے ہیں، تو چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا گیا جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں نبی اکرم کے، وہ کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہا، جب پوچھا کہ ایسی مراد کیا ہے، تو کہا ذکر کی مجلسیں، مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، سمجھ رہا، جو وہاں سے گزرو تو چر لیا کرو، مطلب اللہ کے ذکر میں شامل ہوا کرو، بیٹھا کرو، شریک ہوا کرو، ہے نا، اس میں جایا کرو، یہ معنی ہے۔ ہمارے پاس حال یہ کہ ذکر کی مجلسیں ہم کو سوٹ نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ کچھ تو اتنے الرجک ہوتی کہ خیال ہونا چالو ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کہیں سوٹ، اتنے الرجک ہو جاتے ہیں۔ ذکر کی مجلس یا اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی کتاب کی بات کی جا رہی ہے، دینی مجلس ہے، یہ بھی اللہ کی قرآن کی تفسیر کے جا رہی ہے اللہ، تو ایسی مجلس سے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو چل لیا کرو، وہاں سے گزرو تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو کہیں ایسی مجلس ایسے حلقوں میں جایا کرو، سمجھ رہے بات کو، جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کے نبی کے حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ مجلس ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ وہ مجلس جس کی شروعات ہے، جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک دی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے گدھا سڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر سے اٹھے، مطلب آپ نے جمع مجلس سے مراد اسپیشلی کہیں بھی جمع ہوئے تو اللہ کا ذکر ہو، سب سے پہلے جاتے سلام آپ نے کیا کر دیا، پھر بات آپ نے ذکر، وہاں بات ہو، بڑائی بیان کی ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، جملے اور کلمات آپ ایسے ادا کریں، دعائیں بیچ میں دیتے رہیں، ذکر ہو رہا ہے اللہ۔ خبر آئی بھائی ہمارے ایک بھائی کہیں دکھ رہے ہیں، روز بیٹھتے ہیں، ارے بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دے، ان کو صحت یابی دے، آپ نے ذکر کر دیا اللہ، ہے نا۔ تو ایسی مجلس جو خالی ہو، آپ دیکھیں ہمارے الفاظ، ایک آدمی اپنے دن بھر کی ریکارڈنگ رکھے، آج کل تو بڑی سہولت اور آسانی ہے، اور دیکھیں اللہ کا ذکر کتنے فیصد ہو رہا ہے دن بھر میں، اللہ رحم کرے بہت کم فیصد ہوتا ہے، شاید ایک یا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھیں ذکر سے خالی میں، کسی بھی مرحلے میں زندگی کے سب سے زیادہ مصیبت سے لے کر سب سے زیادہ خوشی، تمام مرحلے اللہ بہرحال جنت کی کیریئر سے گزرو، چل لیا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا ہے؟ مطلب یہاں دیکھیں اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کا ذکر کر رہے ہیں، جس عمل کو اگر ہم کر لیں تو بہت فائدہ ہوں گا، یاد رکھتے، تو وہ فضیلت بھی آ رہی ہے، اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک ذکر بھی آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے، تمہارے مالک حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے۔ ایک ایسا عمل بتا دوں جو کتنی فضیلت ہے، جو سب سے اچھا ہو، تمہارے مالک کو رب کو پسند ہو، سب سے عمدہ ہو، درجات کو بلند کرتا ہو، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے جو ہے زیادہ افضل ہو۔ کیا جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، مطلب یہ عمل اللہ کا ذکر سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے دو کلمے ایسے ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، تو اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری اعمال ہے، سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں بھی افضل ہے، مطلب انسان سونے چاندی خرچ کر کے درجات سے نہیں پہنچتا جو یہ ذکر کر کے پہنچ جاتا ہے۔ تو ذکر کے لیے تو غریب اور امیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے نا، آدمی کو زکات دینا تو مالدار دے گا، حج کو جانا ہے مالدار جائیں گے، یہاں تو مسئلہ کسی کے لیے نہیں، ہر آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی ایک اور یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے
میں اس کے مطابق رہتا ہوں، وہ ویسا گمان کرتا ہے میں ویسا کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے جی میں دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک جو ہے گز قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑتا ہوں۔ یہ اللہ کے ذکر، اللہ یاد کرتا، دل میں کرو تو دل میں یاد، مطلب ذکر کو آپ کو بولنا بھی نہیں، دل میں بھی ہوتا، مصیبت پریشانی تکلیف دل میں ذکر، اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی، پھر دل میں ذکر یاد رکھیے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں ذکر کی جو فضیلت آتی ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے، اور کیسا گھیرتے ہیں حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری روایت میں بہت تفصیلی ہے، وقت نہیں ہے، ایسے گھیرتے ہیں کہ ایک پر ایک پر ڈالتے ہو تو مجلس سے لے کر تو آسمان تک، اور اس مجلس کا جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ اور آتا ہے اس حدیث کے آخر میں جملے میں کہ کچھ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ سب معلوم ہوتا ہے اس مجلس کے بارے میں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر، وہ کیا امید کر رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے مغفرت طلب کر رہے تھے، یہ تو چاہ رہے آخرت میں کامیابی تیری مغفرت طلب کریں، تو اللہ کہتا جاؤں مجلس والوں کو میں نے بخش، فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بس گزر رہے تھے، کسی نے جاتے کہا تو بس رک گئے تھے کے لیے، تو کہا وہ بھی بخش۔ دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے مجلسوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ رہنے کی فضیلت دیکھیے کتنی اہم، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، تو بڑی فضیلت یاد رکھیے، ذکر ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت سارے ذکر کو مخصوص بھی کیا بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص وقتوں میں کیا، کچھ ذکر عام ہے، بس آپ سبھی بھی کیجیے جب آپ کو موقع ملا۔ آئیے دو تین وہ بھی ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو جو مخصوص کیا ان میں سے ایک ذکر ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صرف اس کی فضیلت بتانے کے لیے کتنا اہم ہے وہ ذکر کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے 10 مرتبہ یہ کہتا ہے، 10 ٹائم 10 مرتبہ یہ کہتا ہے، حدیث کا الفاظ دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ 10 مرتبہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اس نے گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 گردنیں آزاد کی اتنا اجر ملتا ہے، 4 غلاموں کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آزاد یہ اجر ملتا ہے۔ 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، اتنا اجر ہے، دیکھیے کتنا چھوٹا کلمہ ہے، سب کو یاد نہیں سمجھتا، جو میری بات ایک دم کامن اجر دے، کہاں کہاں جو چیز ثابت نہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے اجر کی تلاش، یہ جہاں یہ کتاب و سنت میں ثابت شدہ چیز یہ کرو اور اجر پاؤ۔ آئیے اسی طرح وہ حدیث بھی سن لیجیے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ کہتا ہے انسان، سبھی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ سمندر کے جھاگ کے برابر، اور یہ آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے، ہر نماز کی اتنا اس کی اجر بھی بہت ہے، یاد ہے اس کی نیکیاں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن یہ صغائر کو معاف کرا دیتا ہے چاہے جتنے ہو، اتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر دیکھیے الفاظ کس طرح سے، یہ روایت میں صحیح بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے، ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، ان کو کچھ بات سنا رہے تھے، بات کرتے کرتے آپ نے کہا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، اے موسیٰ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہو، تو انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو جس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی جو ہے مشیت سے، ٹھیک، اگر تم یہ کہو گے تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ اب یہ بھی اللہ کا ذکر، لیکن یہ میں نے پہلے کہا نا مخصوص کرتے ہیں، کب کرتے ہیں کوئی بھی اللہ رحم کرے غلیظ چیز دیکھیے تو یہ پڑھ، حالانکہ یہ وہ مخصوص نہیں، یہ تو عام ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو تو آپ کبھی بھی پڑھیے، کوئی حرکت نہیں ہے، مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میری کوئی صلاحیت ہے، نہ میری کوئی قوت ہے، کچھ نہیں، آپ کبھی بھی کوئی مخصوص، آپ مصیبت کے وقت بھی کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو مخصوص کر دیا۔ اب مثال لیجیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کی صحت خراب اور آپ نے یہ پڑھ دیا تو سمجھو پھر آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے، ایسا کیسا کرتے میاں ابا زندہ ہے نا، ہمارے زندہ ہے ہمارا ابا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، تمہاری نیت سمجھ میں آ گئی، تمہارے دل میں پہلے سے وہ کھوٹ لگی رہا تھا، تمہارے خاندان کے پیچھے پڑے تھے تہتا، کتنا تم خوشی سے پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو موت کی دعا ہے نا، حالانکہ یہ کسی خوف
کسی پریشانی، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی کی جان جانے پر، کسی بھی وقت دشمن کا ڈر کچھ بھی ہو جائے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا، سمجھو اللہ کی طرف سے آیت اللہ، اس کو بھی آپ نے کیا کیا بڑا یار یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے یاد رکھیے، اور روایت جو بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کا الفاظ ہے، دو کلمے ایسے جو رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں اور عمل ترازو میں نہایت ہی بھاری بھرنے والے ہیں، اور وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میزان کو بھر دیتے دو کلمے، دو ہی کتنے چھوٹے، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت ہلکے ہیں زبان پہ، میزان میں لیکن وزنی ہونے والے بہت، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پڑھو یہ چیز، بہت کوئی مخصوص نہیں ہے کلمہ، کبھی پڑھی، یہ اسپیشل نہیں، کلمے تو اسپیشل ہے، تو بالکل صبح شام دن رات آپ ان کلموں کو بہرحال یاد رکھیے، پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے اس کی فضیلت بتا دی گئی۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی کیا ہوتا ہے معلوم سنیے، جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے کہ جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے قریب رہتا ہے، بلکہ اس پر سوار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ایک وارننگ بھی دی ہے، وارننگ بھی سن لیجیے، یہ سورہ طہ کے اندر وارننگ آتی ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گا، تو شیطان سوار ہو جائیں گے تو زندگی تنگ ہو جائیں گی۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ زندگی دنیا کی تنگ کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور روز قیامت اٹھائیں گا اس کو اندھا کر کے، وہ پوچھیں گا اے اللہ تو دنیا میں اتنا آنکھیں تھی مجھے، اور جانچ پاتے دنیا سے لوگ کے قیامت پہ جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، وہ ان کے جو چیزیں ہیں، جو نقص تھے، کمزوریاں تھیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہیں گا اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں، کیا ہو گیا؟ اللہ کہیں گا تیرے دنیا میں ہم کو بلا دیا، آج ہم نے بھی تجھے، وہ پوچھیں گا اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، آنکھیں تھی دیکھ، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے سے دنیا کی زندگی تنگ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ انسان اندھا اٹھائے گا، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو ہم جو ہے بہت کریں، اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت میں 142 منافقین کی ایک نشانی بیان کر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہی اللہ کو دھوکہ دے رہے سمجھتے، جبکہ وہ خود اپنی چالوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب اللہ کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور فرمایا کسالہ یراؤن الناس، اور اس لیے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑا سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اگر اٹھتے بھی اور نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ منافقین کی ایک صفت یہ، منافق اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اور کرتا جب بھی ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لے، اور یہ نہ ہو کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں نہیں۔ اور صحابہ اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے کہ منافق جب بھی پہچانے جاتے ہیں کہ ذکر نہیں کر رہی ہے منافق، سمجھ رہا؟ تو وہ کرتے، لیکن کب کرتے؟ جب ان کو دکھانا ہوتا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے بھائی، اللہ ہم پر رحم کرے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، میں کسی پہ الزام کی شکل میں نہیں بول رہا ہوں، جو اللہ کا ذکر تب کرتے جب دنیاوی نفع ان کو آتے ہوئے نظر آتا، کہیں سے رشتہ آتے ہوئے نظر آ گیا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، رے نماز کو چلی، اذان نہیں بھی نہ، جب اذان سے پہلے جانے کا آدمی، روز تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے ذکر کو اپنا لیا، ٹیمپرری، ایک مخصوص محدود بزنس ٹرمز فائنل ہو رہے، مال لینے کی بات ہو رہی کہ مال 10 دن بعد ملے گا، ایڈوانس پیمنٹ ہو رہی، ایسی دعائیں، ایسی برکت کی دعا اور ایسے الفاظ کے آدمی دل کو بول رہا 50% بول رہا نہیں 100% لے لو یار، کیا آدمی مل گیا میں، اور بعد میں 10 دن بعد فون لگا رہا تو 10 مہینے تک فون لگا رہا، بھائی دے دینا اتنا مانگتے میرے پیسے تو لوٹ۔ ذکر بھی کیا تو کب کیا؟ جب لوگوں کی جیب کاٹنا تھی، دنیاوی فائدے اٹھانے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ٹائم پہ کر رہا غلط کر رہا، اللہ کا ذکر معمول ہو زندگی۔ تو یہاں منافق بھی ذکر کرتے تھے، مخصوص کرتے تھے، کئی صحابہ پہچان نہ لے کہ ہم منافق ہیں، لوگ جان نہ لے، وہ کرتے اللہ کا ذکر۔ اللہ نے کہا بہت تھوڑا، تو نہ ذکر کرنے کا نتیجہ شیطان حاوی ہو جاتا، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی، نہ ذکر کرنے کا نتیجہ آخرت میں اندھا اٹھے گا، ذکر نہیں کرنے کا نقصان دنیا بھی نفاق کی علامت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد اور ذکر کے سخت ہو رہے ہیں، تباہی ہے لوگوں کے لیے، اللہ رحم کرے، ہم لوگوں کے دل سخت ہو چکے اللہ کے ذکر کے معاملے میں۔ حال تو ہمارا یہ کہ آج تو کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے اس لیے بچتے ہیں کہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں،
تاکہ ذکر کر لوں گا مسلمان پتہ چلے پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے. اس سے بڑی اور بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی تم کو نقصان پہنچانا چاہے صرف اس واسطے کہ تم ایک اللہ کو ماننے ہو. ایک اللہ کو ماننے والے ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا اس کا تو بدلہ ہے، اور تم سمجھ لو کہ اس سے نقصان ہے. ذکر نہیں کرتے اللہ کا، نہیں پہچان لیں گا اور میں آگے کیسا بولوں گا. کوئی ان کے سامنے ان کو سلام کرتے تو جواب نہیں دیتے. میں تھوڑی بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں. اللہ کا ذکر ہے یار. اس سے لوگوں کے دل نرمی ہوں گیا تھا کہ چاہے کتنا بھی سخت آدمی نرمی پڑتے ہیں، کبھی سختی نہیں آتی لوگوں کے دلوں. جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے دل ہمارا بھی دل ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا یہاں فرمایا آیت کے اندر تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سخت ہو رہے نہیں کرتے. کرو دل نرم ہوتا ہے، معلوم کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور سوچنے آتی، ورنہ دیکھیے سخت ہو جاتا ہے جو اللہ کا ذکر ہے، شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ رب العزت سے یوں ان کے تعلق سے فرمایا اور کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت 205 میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. ویسے یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جانا، ہمارا ذکر ہمیشہ غافل نہیں ہونا اللہ کے ذکر سے کبھی بھی. کثرت سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا یاد رکھیے، تو لہٰذا ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم جمع ہوتے وہاں بھی اکیلے تو بھی ذکر، گھر میں ہے تو بھی ذکر، باہر ہے تو بھی ذکر، دوستوں میں ہے تو بھی ذکر، مجلسوں میں ذکر، تو اسپیشل سے تسبیح نہیں پڑھنا ہے. وہاں بات بات میں اللہ کا کلام جملے قرآن کی آیتیں کوٹ کرے، ریفرنس دے رہے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور جو جملے جو دعائیں کلمات ادا. آئیے حدیث میں ابی داؤد کی جو حدیث کے الفاظ یہ ہے جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کے بغیر کھڑی ہو گویا وہ گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے، اور یہ مجلس قیامت دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت بننے، حسرت کا باعث بنیں گی. وہ افسوس کرے گا کہ کس مجلس میں بیٹھا تھا میں، افسوس کیوں بیٹھا تھا اس مجلس میں، جس سے آج اس کو ندامت نادم ہونا پڑے گا. اللہ یہ وہ مجلس ہے جس میں ذکر حسرت، جہاں مسلمان جمع ہیں، پتہ چل جائے کہ یار یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں، یہ اپنے بھگوان کو، گاڈ کو، ایشور کو، اللہ بہت یاد کرنے والے ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اس کے فوائد سمجھ رہے ہیں. آپ اس کو اندازہ لگائیے، وہ ذکر کے فائدوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں کئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جانتا اور بہنوں کو جانتا ہوں، اللہ کے ذکر سے دل کو جو اطمینان ملتا ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں. آج ہمارے دل جو ہے سخت ہو چکے اور ہم لوگ بے چین ہیں. معلوم آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. یہ غیر مسلم بھائیوں کی گواہیاں، شہادتیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، ان کو فائدہ. اور اللہ کا ذکر مسلمانوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ ہر انسانیت کے لیے، کوئی مانے نہ مانے وہ غلط بات ہے، لیکن یہ تو سب کے لیے، یہ قرآن، یہ نبی، یہ دین سب کے لیے. تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے دل اطمینان پا رہے ہیں. پریشان تھے، بیماری کی یہ تھی، ڈپریس تھے، اب کہہ رہے بیماری باقی ہے، ڈپریشن ہے اپنی جگہ، لیکن وہ بے اطمینانی، وہ اضطراب، وہ اینگزائٹی اب نہیں مائی جاتی. اب مجھے اللہ کے ذکر، یہ اللہ کے ذکر بڑے آپ کسی پریشان حال کے پاس ذکر کیجیے، اس کے اطمینان بڑے فائدے. نان مسلم اس کی گواہی دے. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ لوگ ہماری مسجدوں کے باہر آتے ہیں جو ہمارے غیر مسلم بہن اور آ کر وہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ذکر ہم پڑھتے ہیں ان کی پھونک دیں، دم کر دیں، کرتے ہی نہیں کرتے. کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کچھ دم کر دے، ان کے بچوں پہ کر دے، ان کے پانی پہ کر دے. تو یہ کیا شہادتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے فائدے ہیں. اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. ہماری کیفیت دنیاوی اعتبار سے کیسی بھی ہوں گی، لیکن ذکر کے نتیجے میں ہمارے دل اطمینان کریں گے. غربت میں ہے، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، دشمن گھیرے ہوئے، دشمن نے ہر چیز نقصان پہنچا دی، اس کے بعد یہ دل اطمینان ہے. دیکھیے ذکر سے آپ دیکھیں نا، کبھی پڑھ دو تعجب ہوتا ہے. ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے نا تو انسان پریشان ہو جائے، دکان کو، مکان کو خطرہ ہو جائے دشمن کا، انسان رہ نہیں سکتا ہے. نوکری پہ آ جائے نا بات کی، کوئی کمپلین کر رہا ہے تو آدمی جی نہیں سکتا ہے نا. لیکن آپ سوچیے ایسی دنیا میں لوگ ہیں، صبح گھر ہے تو رات میں گھر رہیں گا نہیں پتا، صبح نکلیں گے تو رات گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پتا نہیں، لیکن آپ ان کو اس حالت میں بھی اطمینان نہیں پائیں گے. اور وہ اطمینان کی وجہ جو اگر میں نے دیکھا ہے وہ یہ صرف اور صرف اللہ کیا. اتنی حالت میں بھی مطمئن، اتنی مشکلوں، اتنے پریشانی، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اپنے رب کو یاد کرتے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں اسی پریشانی بدحال آپ دیکھتے ایسی کیفیت آپ نے تو یہاں تو نہیں دیکھی ہوگی. ہمارے پاس تو حالیہ کسی کو اولاد پیدا ہونے والی تو
غریب سے غریب آدمی تو رکشے والے کو بول کے رکھتا کوئی تو میں تیرے کو رات میں فون کروں گا آ جانا، رکشے والا بولتا ڈن بالکل میں آ جاؤں گا تم جب بھی بلائیں گے. اتنا احتیاط اتنی وہ. ہم ایسے ہی واقعہ دیکھتے لوگوں کی اولادیں پیدا ہونے والی ہے ان کو دواخانے لے جانے دیا جاتا، راستوں میں پیدا ہو رہی ہے لیکن پھر بھی مطمئن نظر آتے. کیوں؟ میں نے دیکھا وہاں بھی اللہ کا ذکر ہی کرتے رہے. یہ تھا تقدیر میں ہو گیا. تو یہ اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان نے کہا. جب ذکر نہیں ہوتا نا تو دنیا کی سہولتیں آرائشیں ساری چیزیں اچھے سے اچھے ہینڈ سیٹ یوز کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، گھر ہے، اے سی ہے، دنیا کی سہولتیں، گاڑیاں، دل پریشان، اندر سکون نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہو گیا. پہلے گھر نہیں تھا تو گھر کے لیے پریشان، اب گھر ہے تو بولتا گھر سے دور کب جاؤں گا تو سکون ملے. کوئی پکنک اسپاٹ پہ بیٹھا ہوں، ہاں ایسے بیٹھا وہاں پہاڑ پہ چلے جاؤں اکیلے، پکنک اسپاٹ بھی دل نہیں سکون آ رہا. پہاڑ پہ جا کے اکیلا رہے تو سکون نہیں آتا کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہے سکون. یہاں دل سٹیبل ہوتا ہے، یہاں دل اطمینان پاتے ہیں، یہاں دل ان کی اضطرابی، انگزائٹی، پریشان، ڈپریس اور جتنی کیفیتیں ختم ہو گئے. لا یہ گواہی صرف میں اپنی نہیں دے رہا ہوں، ہم تو بولیں گے ہمارا نان مسلم بھائی بہن ہماری گواہی دیتے ہیں. اس کلام کی پڑھا جائے، اس کلام سنا جائے ایک الگ کیا. آج کل تو سوشل ایکسپیریمنٹ کا دور ہے، لوگوں نے نان مسلمس کو قرآن سنا ہے جس نے کبھی اللہ کا کلام نہیں سنا نہیں تھا. جب سنا کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن جو بھی چیز تھی بہت اچھا لگا. کیا چیز ہے میں تو نہیں جانتا ہوں، کچھ تو پھر لگ رہا تھا کیا زمانے مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی تھا میری فیلنگ الگ لگ رہا، مجھے چینج لگ رہا. حالانکہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ سنایا جاتا. قرآن کی یہ خصوصی اللہ کے ذکر کی یہ خاصیت ہے. ہم دنیا میں سکون پانے بھاگ رہے ہیں، ڈپریشن کی گولیوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے اندر مصروف رکھ کر اپنی پریشانیوں ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہوگی. دل کبھی سکون پائیں گے جب اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں ہمارے دل جو ہے اطمینان پائیں گے. رکھیے اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ احزاب نمبر 33 آیت 35 فرماتا کہتا ہے کیا اجر ملے گا ذکر کرنے والوں کو. اللہ فرما رہا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے بہت بہت جو ہے مغفرت اٹھا کر رکھی ہے اور اجر عظیم ان کے لیے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کرنے والے اور کرنے والیاں. ہماری عورتیں بھی جو کثرت سے ذکر کرے اس کا نتیجہ میں ان کے بچے ذکر کرنے والے. لڑکا ہوئے لڑکی ماں سے پیدا عورت سے پیدا ہوتے ہیں، ماں ہی ذکر کرنے والی. سمجھ رہے؟ ماں ہی ذکر کرنے والی ہے، پھر اولاد بھی ذکر کرنے والی. تو اللہ فرما رہا ہے ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العزت ان کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت، معافی. کون سا انسان ہے جو معافی نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کو معاف کر دے جب اس سے ملے. ہم سب جاتے یاد رکھیے، ہم سب توبہ کرتے اللہ کی حاضر. ہم سب چاہتے کہ جب اللہ سے ملے تو ہمارے گناہ رب العزت معاف کر دے. اس لیے کہ انسان کتنے بھی اعمال کریں گے، میری بات غور سے سنیے، حدیث میں آتا کتنے بھی اعمال کریں گا، اتنے اعمال کی اگر ایک بھی معصیت کر کے نہیں آئیں گا، 24 گھنٹے اطاعت کر کے آئیں گا تو روز قیامت کا منظر دیکھ کر اس کو وہ اپنی نیکیاں کم نظر آنے والی، سیٹسفیکشن کا لیول آ ہی نہیں سکتا، وہ کم نظر آئیں گی. کیونکہ جو منظر ہوگا قیامت کا دیکھ کے بولیں گے آپ پتہ نہیں یہ بھی کام آتی نہیں آتی. اسی کا نتیجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسی جماعت بھی پریشان رہنے والی ہے کتنے اعمال کرنے کے باوجود. کیوں؟ کتنا بھی اگر کون سا بندہ ہے اللہ جو مغفرت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو لائیں گے جس نے پوری دنیا عیش میں گزار سب کچھ ملا اس کو صرف ایک بہتا دیں گا جہنم کو اور نکال کے پوچھیں گا میرے بندے کیسے رہی دنیا؟ تو کہیں گا اللہ ایسا لگا ہی نہیں کبھی کہ سکون مجھے ملا. ایک خالی ایک بار کبھی ایسا لگتا ہی کبھی میں نے آرام دیکھا ہی نہیں، جہنم اتنی خطرناک ہو جائے. اور ایک انسان جو سب سے زیادہ تکلیف میں دنیا میں گزاروں گا ایک دم ورسٹ کنڈیشن، اللہ اس کو ایک جھلک سے ایک بار گھمائے گا جنت سے تو سب بھول جائیں گا دنیا میں کیا اس کے تھا. بات جنت کی نعمتیں دیکھ کر سب بھول جائے گا تکلیف ہے، اور دنیا میں سارے عیش و آرام کر کے جانے والا بھی ایک دکھی کھا کے نکلیں گا سب بھول جائیں گے. کون سا بندہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرنے والے کیسے نماز شامل ہے، قرآن کی تلاوت شامل ہے، اس میں کلمات جو سنت ثابت ہو شامل ہے، جو کر کے آیا ہوں گا کثرت سے کرتا ہوں گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے ان کے لیے مغفرت کا اور واجرا عظیما، بہت بڑا. کتنا بڑا؟ علماء لکھتے ہیں کچھ عذابات اور کچھ نعمتیں انسان کو سمجھ میں آتی تو اللہ نے اسے بتا دیا، پتہ اس کی ایکچوئل کیفیت نہیں لیکن آتی ہے سمجھ میں. جنت مطلب باغ مطلب اس تو بھی اچھا ہرا بھرا ہے نا، جنت میں جھاڑ ہوں گے سب، لیکن اصل ادراک مطلب دیکھیں گے جبھی پتہ چلے گا بھائی کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اصلی کیفیت نہیں سمجھ سکتے جب تک دیکھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن کچھ چیز ایسی جو انسان سمجھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، خالی لکھ دیا جیسے عذاب الیما، دردناک عذاب. کیسا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتے تو مثل سمجھ جاؤ خالی بہت دردناک عذاب عظیمہ، بہت بڑا عذاب. کتنا ابھی سمجھ نہیں سکتے بول کے ڈیفائن. یہاں ہے
अजरन अज़ीमा, कितना बड़ा कि हम समझ नहीं सकते, इसलिए बस बड़ा है समझ लो। और जब रब्बुल इज्जत देने बैठे ना अजर, तो बड़ा बोले तो क्या हो सकता अंदाजा लगा। देने वाली जात के हिसाब से आदमी अपने आप में कंपेयर करता है, समझ रहे हैं? आपका पड़ोसी कोई आदमी गरीब आदमी बोलता अब आओ मैं तुमको कुछ दूंगा, तो आप उसके स्टेटस से तो भी देगा मेरा भाई जो भी, क्योंकि वो भी गरीब है मैं भी गरीब, क्या हूँ। एक मालदार आदमी बोलता मेरा एक काम करके आ जाओ मैं तुमको ये दूंगा, तो आप उसके स्टेटस में अरे मालदार बड़ा नहीं हैंडसेट तो भी दे देना मेरे को उम्मीद है दे देगा यार, गरीब की अच्छी दे दे, एक्सपेक्टेशन है उधर। दुनिया का सबसे मालदार इंसान कहता है मेरा एक काम कर दो कुछ दे दूंगा आ जाओ। आपकी एक्सपेक्टेशन छोटी मोटी तो नहीं होनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजर अजीम है तुम्हारे लिए, क्या वो उम्मीद नहीं करते। हम समझ नहीं सकते, इसलिए ऐसी आयतों पे उलमा लिखते हैं जो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा अजाब, दर्दनाक अजाब। तो ये चीजें चूंकि हमको समझ में नहीं आएंगी, इसकी डिटेलिंग नहीं दी गई, तो यहाँ मग़फ़िरत के साथ बड़ा अजर है, तो हम लोग खूब जिक्र करें, हम कभी जिक्र से गाफिल न रहे। आई चंद अज़कार की फजीलत, 2-3 तो मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ, और 5-7 से रख देता हूँ ताकि 10 हो जाएंगे, ताकि आप जाए तो 10 अज़कार अपने साथ ले जाए। बहुत आम है, आपको कुछ सब याद है, खाली इसकी फजीलत मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जिक्र की फजीलत देखिए ये आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत आपने फरमाया रखा कि जिसने सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी ये जुमले कहा, इसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। मेरे 2 लग गए, आप अपने लगाते हैं। जिसने ये कह दिया, कौन सा जुमला कह दिया? सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, इसके लिए एक जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाते हैं। मेरे 3 हो गए, आप लगा लीजिए, ठीक, दरख्त लगा दिया जाता, समझ रहे आप? और आपको मालूम ये जन्नत का दरख्त मामूली नहीं है, मामूली नहीं। एक सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि अगर अल्लाह की राह में वो सदका करेगा तो जन्नत में खजूर की खोशें मिलेंगी, मतलब बाग जलेंगे और खजूरें होंगी। तो सहाबी ने अपना पूरा बाग अल्लाह की राह में सदका कर दिया, सिर्फ इस एक बशारत पर कि उसको जन्नत में बाग मिलेंगे और उसमें खोशें मिलेंगे, मतलब झाड़ होंगे। उसने दे दिया और अपने बीवी से कहा निकल जाओ बाग से बाहर, इसलिए कि मैंने ये आखिरत में खजूरों के खोशों के लिए जो है खेत अल्लाह की राह में सदका कर दिया। बीवी भी खुशी का बहुत अच्छा सौदा किया और निकल के चली गई, समझे आप? छाड़ लग। तीसरी जो चीज हम देखेंगे, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रिवायत के अल्फाज देखिए इस तरह से कि जो ये जुमले कहेगा, जिस शख्स ने मुअज्जिन की अजान सुनकर ये दुआ पढ़ी, तो अजान आपने सुनी, अजान के बाद बहुत सारी दुआ ये भी की, अजान का इब्न माजा की रिवायत, अजान के बाद ये दुआ पढ़ी, दुआ है वा अना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मदन नबिय्यन, जिसने ये दुआ पढ़ी, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने में, इस्लाम के दीन होने में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से राजी हूँ, तो इससे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। 33 बार सुब्हानअल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर कहने का फजीलत है। तमाम गुनाह चाहे समंदर की जाग के बराबर क्यों ना हो। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर अल्फाज इस तरह से सुनिए, तमाम गुनाह इंसान के माफ हो सकते हैं चाहे समंदर के बराबर क्यों ना हो। सही बुखारी की रिवायत है, ठीक है। हदीस के अल्फाज ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने सुब्हानअल्लाह को बिहम्दिही दिन में से 100 मरतबा कहा, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही दिन में से 100 मरतबा कहा, तो इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, वह समंदर के झाग के बराबर हो। उलमा लिखते हैं जो ये 100 मरतबा है, आज नमाज के बाद 20 का बांध ले तो हो जाते हैं।